اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے روزانہ، اور ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں، معنی مفاہیم رکھتے ہیں، قرآن سے ہمیں قریب کرتے ہیں، علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ملنے والی ہدایت اور روشنی سے ہمیں آشنا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ حکومت بخشی، اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے اور حکومت لیتا ہے۔ یہاں جو حکومت کی بات ہو رہی ہے، ایک پس منظر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ یوسف علیہ السلام نے حکومت مانگی، کیا حکومت مانگی جا سکتی ہے؟ ایک سوال پیش کریں گے۔ اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، یعنی خوابوں کی تعبیر، معاملہ فہمی، حکمت وغیرہ، معاملات کی تہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت ایک بندے میں کیسے اسے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو میرا خاتمہ اسلام پر کر، توفنی مسلما۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، نبی کا خاتمہ تو ہوتا ہی اسلام پر ہے، تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے تو اپنے عجز کا یا اپنے انکسار کا اظہار ہو رہا ہے، اور توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین سے انجام کار ملا دے۔ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔ نبی تو صالحین میں شامل ہی ہوتا ہے، صدیق میں شامل ہی ہوتا ہے، شہداء میں شامل ہی ہوتا ہے، تو یہاں یوسف علیہ السلام صالحین میں شامل ہونے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی سامنے، سیکھیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، مفتی نذیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ یوسف اور آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
الصالحين صدق اللہ العظیم۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ارشاد فرمائیے یوسف علیہ السلام کی دعا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کچھ سوالات انٹرو میں اٹھانے کی کوشش کی، میں انہیں ریپیٹ نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام شکر گزاری کے کلمات ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے حکومت بخشی اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا دیا۔ حکومت کا حصول ایک خواہش کی بنیاد پر ہوگا۔ کیا کوئی رسول یا ہمارا دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ حکومت طلب کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلی۔ یہ جو آیات ہیں، جی سر، ان آیات میں حضرت یوسف سلام علیہ کو دنیا کے تعلق سے ایک بڑی کامیابی ملنے کے بعد کہ صحرا سے اٹھے اور مصر کا سب کچھ بن گئے، کہ مصر کے سارے امور آپ کی رائے سے چلتے تھے، بچھڑے والدین مل گئے، پورا خاندان آ گیا، یہ دنیا کی خوشی کے ایک انتہا ہے۔ جب انتہا کی خوشی ملی تو ایک انداز خوشی کی انتہا کے وقت میرا اور آپ کا ہے، اور ایک وہ انداز ہے جو ہمیں ہمارا دین تعلیم کرتا ہے۔ والدین کو تو بڑی خوشیاں زندگی میں ملتی ہیں، ایک بچے کی پیدائش کی اس خوشی کے برابر کوئی خوشی نہیں، اور ایک بچے یا بچی کے رشتے اور شادی کی۔ اب یہ دونوں خوشیاں دیکھ لیں کہ اس میں ہم اللہ کے کتنے ہوتے ہیں اور اللہ سے باقی کتنے ہوتے ہیں۔ یہاں پیغمبر ہیں، اس میں ہماری لیے ایک زبردست تعلیم ہے۔ منزل ملی، انتہا کی خوشی ملی، اس انتہا پہ انہوں نے شکر کی بھی انتہا کی۔ خوشی کی انتہا کے وقت شکر کی بھی انتہا ہے کہ یہاں 4 دعائیں مانگی ہیں، 2 کا تعلق دنیا سے، 2 کا تعلق آخرت سے۔ اور ہر نبی کے واقعے میں آپ کو انیق صاحب یہ چیز ملے گی۔ حضرت سلیمان سلام علیہ ہوں، حضرت داؤد سلام علیہ ہوں، انہیں جب بھی حضرت سلیمان سلام علیہ کو بھی جب اللہ نے حکومت دی تو ان کا بھی یہی تھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، وغیرہ وغیرہ دعائیں ہیں۔ آپ کا سوال ہے یہاں پہ کہ حکومت خواہش کی بنیاد پہ ملی۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، تعبیر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جب تعبیر ملی
بادشاہ اور بادشاہ کی کابینہ ہل گئی کہ اتنے زبردست پریشانی کا مقابلہ ہم کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے لے کے آ جاؤ۔ وقال الملک اوتونی، لے کے آؤ۔ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نے کہا میں تو ایسے نہیں آؤں گا، پہلے صفائی ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، میرا گناہ کیا تھا، ایک لمبے زمانے سے میں جیل میں ہوں، بے گناہی کی سزا پا رہا ہوں، کیوں؟ بادشاہ نے خود عدالت لگائی، اب بادشاہ کا کام نہیں ہے، بادشاہ نے خود عدالت لگائی، بادشاہ نے خود کیس کا فیصلہ کیا، اور بادشاہ نے بڑی عزت سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اپنے تخت پہ بٹھا رہا ہے اور آپ کے سامنے اپنی پریشانی ذکر کر رہا ہے۔ اب دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بادشاہ سلامت آپ کا کوئی وزیر ہو، میں اس کا مشیر بن جاتا ہوں، میں اس کا لیگل ایڈوائزر بن جاتا ہوں۔ دوسری صورت یہ کہ یہ سارا اختیار، یہ پاور مجھے ہی دے دو۔ تو اگر ضرورت ہو کہ کرپٹ مافیا اگر حکومت اور حکومتی مشینری پہ مسلط ہو تو ایسے میں سنت انبیاء کیا ہے؟ سنت انبیاء کیا ہے؟ آج اگر ایک غلط آدمی کسی مسجد کا امام ہو تو اسے امام ہونا چاہیے؟ یہ امامت کبریٰ ہے، مسجد کی جو امامت ہے وہ امامت صغریٰ ہے، وہ امامت صغریٰ ہے، وہ چھوٹی سربراہی ہے۔ اگر آپ کے ریاستی اداروں پہ غلط قسم کے لوگ مسلط ہوں، جو لوگوں کو انصاف نہ دے سکتے ہوں، جو لوگوں کے معاشی مسائل حل نہ کر سکتے ہوں، ایسے میں ضروری ہے جو صاحب صلاحیت، ذی استعداد اور قابل طبقہ ہے انہیں آگے آنا ہے۔ یعنی خزانے کی جو چابی ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے، ضرورت کی بالکل طلب کی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیں ہمیں چونکہ یہ ہمیں غلط کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے بادشاہت یا حکومت یا کوئی یا عہدہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ہرگز گناہ نہیں ہے، یعنی حکومت نعمت ہے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، اور اسے سنیں، اسے نعمت بنانا، اسے لعنت بنانا، ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ پر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس سیٹ کے ملنے کے بعد شکر گزاری یہ ایک زبردست امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کم ہوتی ہے، اس کے خطرات، شکر گزاری کم ہوتی ہے اور ناشکری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی لہذا حکومتی نہیں، ایک سمپل سوال آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے آپ سے کہ کیا حکومتی عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل طلب کیا جا سکتا ہے، خاص طور ہمارا پر دین اگر اجازت ضرورت دیتا ہو، ہے۔ اگر ضرورت ہو، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حکومتی عہدہ ہے یا حکومتی عہدے ہیں، ان پہ جو مسلط لوگ ہیں ان سے ظلم پھیل رہا ہے، ہمارا سسٹم ظالمانہ ہے، سسٹم کی اصلاح، آپ کا عدل اجتماعی دین کا بنیادی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ عدل اجتماعی آپ کے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ جب عدل اجتماعی بنیادی حصہ ہے تو اس کے لیے سسٹم کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے سسٹم چلانے والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اب یہ سسٹم کی جو اصلاح ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں، سیاست کے معنی اصلاح کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو گندا سمجھیں، غلط سمجھیں، اور ہم کہیں کہ جو صالح وہ ہیں، جو صاحب صلاحیت اور بڑے قابل لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو حکومتوں سے دور رکھیں، یہ رہبانیت ہے۔ یہ عیسائیت کی خصوصیت تو ہو سکتی ہے، یہودیت کی خصوصیت تو ہو سکتی ہے، اسلام کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام کا جس طرح اہم ترین شعبہ مسجد اور مدرسہ ہے، ایسا ہی اہم ترین شعبہ وہ عدالت بھی ہے، وہ حکومت بھی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے امام تھے تو مسجد کے امام سے بڑھ کر آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بھی تھے، پوری ریاست کے خلیفہ، ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ تو حکومت یہ حضرت سلیمان سلام علیہ کے پاس بھی تھی، حکومت اور سلطنت اور بادشاہت حضرت داؤد سلام علیہ کے پاس بھی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہ اللہ مجھے حکومت دے دے جو میری اس تعلق سے مددگار ہو،
اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ ریاست کے زور سے وہ جرائم ختم ہوتے ہیں اور وہ اچھائیاں آتی ہیں جو قرآن کے واضح و نصیحت سے نہیں آ سکتے۔ اس لیے شر کا خاتمہ، خیر کی اشاعت، اس کے لیے جیسے قرآن ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، ایک طاقت کے طور پر ریاست بھی ذریعہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ریاست سے الگ کرنا اور اسے ایک نجس چیز سمجھنا، اسے گناہ سمجھنا، ہمارا دین اسے اجازت نہیں دے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء پہ جو بنی اسرائیل پہ جو اپنے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں، حضرت موسیٰ سلام اللہ نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ کا احسان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم بنی اسرائیل کو کیا بنایا؟ پیغمبر بنایا، اور تمہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ لہذا بادشاہت، حکومت، اسے خلاف دین کہنا، اسے ایک لعنت کے طور پر سمجھنا، اسے گندی چیز سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارا ہاں استعمال کا تعلق ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے۔ اس نعمت کا استعمال اگر دینی پابندی کے ساتھ ہو تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان 7 لوگوں میں ایک وہ ہوگا جو عادل حکمران ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حکومت طلب کی جا سکتی ہے، آپ نے بالکل بالتفصیل بیان فرما دیا، لیکن یہاں، اور یہ بات ہم کر رہے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اگلی بات، یوسف علیہ السلام یہاں ایک بات اور بھی فرما رہے ہیں، حکومت جب طلب کر رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم، حفیظ بھی ہوں میں اور علیم بھی ہوں، میں خزانوں کی حفاظت کرنے کا فن بھی جانتا ہوں اور میں علیم ہوں، حکومت چلائی کیسے جاتی ہے۔ تو کیا یہ شرط یعنی پری ریکوزٹ دین عائد کرتا ہے کہ اگر تم حاکم وقت بن جاؤ یا کسی عہدے پر پہنچ جاؤ تو تمہیں یہ 2 کام ضرور آنے چاہیے، تمہیں حفاظت بھی کرنی آنی چاہیے اور تمہیں چیزوں کا، اپنے فن کا علیم بھی آپ جانتے ہوں، آپ ارشاد، یعنی اہلیت، حکومت چلانے کی اہلیت۔ اسی بنیاد پہ ایک سیٹ کا اہل آپ ہیں، تو آپ کا حق ہے۔ جی، ایک نااہل کو سفارش کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، پسند کی بنیاد پہ اس سیٹ پہ لایا جائے گا، حالانکہ اس سے زیادہ اہل آپ ہیں، تو یہ غصب ہے کہ آپ کی سیٹ کی اہل آپ ہیں، آپ سے چھین کے وہ سیٹ کسی اور کو دی گئی۔ تو ریاست کا کوئی بھی عہدہ، اس کا لینا یا اس کا مطالبہ کرنا، خاص طور پر جب ضرورت ہو، اس کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ اور اہلیت کے لیے یہاں حضرت یوسف سلام اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ دیکھو 2 باتیں مجھ میں، ایک تو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، علم کے تعلق سے جتنے بھی یہاں پورے مصر میں میرے لیول کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اور ایک بڑی چیز جو من تعویل الاحادیث، اس کی تشریح ہم آگے بتائیں گے، وہ یہ کہ نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت ایک ہے نا، ایک ہے کہ نتیجے کے بارے میں صرف اپنا گمان رکھنا، اپنا اندازہ لگانا، اور ایک ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی حضرت یوسف سلام علیہ نے، کہ آج جو میں پلاننگ کر رہا ہوں، اس پلاننگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ حضرت یوسف سلام علیہ کے اوپر منکشف ہو جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ حفیظ، حفاظت کرنا، امانت۔ تو امانت ہے، میرے پاس ظاہر ہے کہ وسائل ہیں، خزانہ ہے، میرے پاس جب ہوں گے تو ایک پائی کا حساب، ایک پائی بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، خیانت کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو جو شرط ہے وہ یہ کہ عہدہ اسے ملے جو اس کا اہل ہو، دینے والا
قرآن کریم میں بھی اد الامانات الی اہلہا، یہ جو ایک ریاست کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کے اوپر قرض ہے کہ وہ ان سیٹوں پہ، ان عہدوں پہ ان لوگوں کو صحیح، ان لوگوں کو براجمان کرے جو اس کے اہل ہو، اور اسی اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو بلا کے ان کی ڈگریز دیکھی جاتی ہے تاکہ اہلیت بطریقہ اتم موجود ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، قیامت کے آنے کے، قیامت جو شروع ہوگی، یعنی اس دنیا کی تباہی جب شروع ہوگی تو وہ کون سا دور ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب شر غالب ہونا شروع ہوگا اور خیر مغلوب ہونا شروع ہوگا، شریر اوپر آنے شروع ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیچے جانے شروع ہوں گے، اور ان میں سے، اور وہ جو ماحول ہوگا اس ماحول میں کیا ہوگا؟ جو نااہل ہوگا اسے عہدہ دیا جائے گا سفارش کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، تو اور جو اہل ہوں گے ان کو پیچھے دھکیلا جائے گا۔ فرمایا یہ جب نااہل لوگوں کے پاس جب عہدے آئیں گے تو پھر ریاست کی مشینری ہو یا معاشرت ہو یا کوئی بھی نظام ہو، جب لیڈر ہی غلط ہے، جب لیڈ کرنے والا ہی غلط ہے تو پیچھے وہ سسٹم کو کیسے چلائے گا؟ فرمایا فانتظر الساعہ، اب ایسے وقت میں پھر تباہی یقینی ہے، پھر تباہی کا انتظار کرو۔ جی اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ نکتہ بھی تعلیم کر دیا آپ نے ہمیں کہ جب اپنے لیے کوئی لیڈر ہم منتخب کریں تو اس میں یہ دونوں خوبیاں یعنی حفیظ اور علیم، وہ ہمارے جو خزانے ہیں ان کو حفاظت کرنا جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باصلاحیت بھی ہو، اس کو جانکاری ہو۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ سلام علیہ کے اس میں اگر آپ نے یہ دو صفات بتائی نا، ادھر بھی جائیں، تو وہاں تو قوی اور امین ہے نا، قوی امین، دیکھیں نا، قوی بھی ہوں اور امین بھی، تو مطلب کسی کے آدمی کو بھی رکھنا ہو تو یہ قرآن کریم بھی ہمارے لیے سرچشمہ ہے، ہاں سرچشمہ ہے۔ ہم نے ایک بندے کو ہائر کیسے کر رکھو، کس بندے کو ہائر کریں، کیا صفات، تو قوی امین، یہاں بھی امین اور حفیظ، ہاں اصل جو چیز ہے وہ امانت ہے، ہاں ایک بندے ظاہر ہے آپ ٹرسٹ کس پہ کرو گے، اعتماد کس پہ کرو گے؟ اعتماد اسی پہ کرو گے، اعتماد ٹرسٹ یہ آپس میں نا انٹریکشن کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنے ملازم پہ اعتماد نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ آپ نے اپنا ادارہ کسی کے حوالے کیا ہے، آپ کا اس پہ اعتماد نہیں ہے، کیسے چلے گا کام؟ آپ نے اپنے گھر کے سارے امور اپنی بیوی کے حوالے کیے، اگر اعتماد نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ اس لیے اعتماد معاشرت میں، زندگی کے اس سسٹم میں اعتماد کی وہی حیثیت ہے جو دین میں ایمان کی ہے، اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں نظام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ شعیب علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں نوکر رکھ لیجئے۔ کیوں رکھ لوں؟ بیٹیاں مشورہ دے رہی ہیں کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ اچھا، وہاں پر جو امانت اور قوی، ایک آدمی، ایک بہت اچھی صحت رکھنے والا آدمی، وہ اس کو دیکھے نظر آ جاتا ہے کہ بہت اچھی اس کی صحت ہے، بہت اچھی باڈی ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے۔ امین، کہ یہ امین بھی ہیں، تو ان کی بیٹیوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں؟ وہ نگاہوں کی پاسداری، امانت کا تعلق صرف مال کی پاسداری سے نہیں ہے، عزت کی پاسداری سے بھی، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں سے جان لیا کہ یہ آدمی امانت دار ہے، تو اسے گھر میں نوکر رکھ لیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہی نا؟ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، اور یہ باتوں کی تہ تک پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا تعلق علم سے ہے یا حکمت سے؟ اور یہ حکمت کیا، یعنی فقد اوتیٰ خیرن کثیرا، کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، میرا خیال وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یہ ایک جملہ جو ہے نا، قرآنی جملہ، اس پہ آپ کا پورا بیان ہو سکتا ہے، اور آج کی ضرورت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آج کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جو علم کے حدود ہم نے الگ الگ کر دی نا، یہ الگ علم ہے، وہ الگ علم ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں تعویل الاحادیث پہ۔ تعویل الاحادیث کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کے معنی ہے تعبیر، تشریح۔
وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تعویل یعنی اس کی تفسیر کا علم صرف اللہ کو ہے اور راسخین فی العلم کو ہے۔ تو تعویل کی ایک معنی قرآن خود بتاتا ہے، تعویل کے معنی تفسیر، تعبیر۔ احادیث جمع ہے حدیث کی، اور حدیث کے معنی ہے بات۔ عربی میں ہماری اصطلاح میں، مسلمانوں کی اصطلاح میں احادیث جب ہم بولتے ہیں تو احادیث مبارکہ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ لیکن لفظی معنی میں تحدث یتحدث، حدث یحدث، اس کے معنی ہے بات چیت کرنا۔ تو تعویل الاحادیث کے معنی ہو گئے باتوں کی تفصیل، باتوں کی تشریح۔ اب تعویل الاحادیث سے خاص کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے اس میں لکھا ہے کہ تعویل الاحادیث سے مراد ایک ہی ہے، وہ ہے ھذا تعویل الرؤیا من قبل۔ خود حضرت یوسف سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میرے ابا جان میں نے جو تعویل الاحادیث کا جو خواب دیکھا تھا نا، وہ تعویل الرؤیا، میرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو لہذا تعویل الاحادیث سے مراد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی مہارت سکھائی تھی، اس درجے کی مہارت کہ جب ایک خواب دیکھا گیا اور اتنا خطرناک خواب تھا کہ ماہر ترین نجومی اور ماہر ترین علماء جس کی تعبیر دینے سے قاصر تھے، یہ تعبیر دی کس نے؟ حضرت یوسف سلام علیہ نے۔ اور یہ وجہ بنی مصر کے سیاہ و سفید کے مالک بننے کی۔ تعویل الاحادیث کی ایک عمومی تشریح ہے، جب قرآن تعویل الرؤیا نہیں بتا رہا، تعویل الاحادیث بتا رہا ہے، ایک عمومی لفظ بتا رہا ہے، احادیث جمع ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے تعویل الرؤیا یہ ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا وہ یہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا کہ تعویل الاحادیث کا مطلب ہے گفتگو کی تہ تک پہنچنا، ہر عمل کی انتہا تک پہنچنا، ہر منصوبہ بندی کے انجام کو دیکھنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں معاملہ فہمی۔ حضرت ایک معاملہ فہمی سے زیادہ اگر ہم کہیں اپنا انجام کا مشاہدہ، جی جب تک وہ معاملہ نہیں، معاملہ فہمی کا مطلب ہے یہ تو آپ ابتدا میں فہم کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ انجام اللہ پاک مجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی، جنت دکھانے کا کیا مطلب؟ جو بیچ کے پردے ہیں اللہ نے ہٹا دیے اور جنت آپ پہ منکشف کر دیے، تو بیچ سے پردے ہٹ گئے۔ جو نتیجہ مجھے آج سے سال بعد ملنا ہے، سال بعد ملنا ہے، سال کا پردہ موجود ہے، اللہ مجھے آج دکھا رہا ہے کہ یہ جو تو کرے گا نا، دیکھو تیرا انجام یہ ہے، تو وہ کر رہا ہے۔ تو منصوبہ بندی آج ہو رہی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک ہے اندازے سے، ایک اپنی عقل سے اس چیز کو متعین کرنا کہ اس منصوبہ بندی کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ اچھے ہوں گے اور اچھے اس وجہ سے ہوں گے، اس وجہ سے ہوں گے، اس وجہ سے۔ ماہرین یہ طے کرتے ہیں، منصوبہ بندی میں یہی ہوتا ہے نا حضرت صاحب، جی ٹھیک ہے؟ ایک منصوبہ بندی، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ اٹکل سے کرتے ہیں، گمان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ظن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک نبی کو ایک تعلیم دی گئی کہ ریاستی سطح پہ، ریاستی مشینری کسی چیز کی پلاننگ کر رہی ہے، اور وہ پلاننگ جب وہ کر رہی ہے تو انہیں دکھایا جا رہا ہے کہ 7 سال کے بعد اس منصوبہ بندی کے نتائج یہ آنے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی ہے، ایک مثال جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ خواب دیکھا کہ 7 سال ہوں گے انتہا کی خوشحالی کے، پھر 7 سال کیا ہوں گے؟ انتہا کے قحط کے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو تعبیر بتائی، تعبیر ہو گئی، اب حل بھی تو ہو، منصوبہ بندی بھی تو ہو۔ منصوبہ بندی کیسے ہو؟ یقینی منصوبہ بندی، یقینی نتائج والی منصوبہ بندی۔ یقینی نتائج والی منصوبہ بندی کون؟ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، کتنا بڑا لکھا پڑھا ہو، وقت کے نبی نے کیا۔ وقت کے نبی نے اس کی منصوبہ بندی یہ کی کہ جب یہ ڈبل ٹرپل جو پیداوار ہوگی 7 سال میں، یہ جو پیداوار ہے اس کو ہم سنابل سے نہیں نکالیں گے، جو اس کے وہ ہیں اپنے خوشیں کے اندر بند رکھیں گے، اور ایک خاص ٹھنڈی جگہ اس کے لیے بنائی گئی کہ جہاں گرمی نہ پڑے، جہاں سورج کی تپش نہ جائے، وہ ایک اس طرح کے بڑے بڑے جو گودام ہیں وہ بنائے گئے۔ یہ سارے گودام بنائے گئے اور اس طرح ان کو رکھا گیا
7 سال منصوبہ بندی ہوئی. ان 7 سالوں کے بعد پھر ہمارے ہاں اناج کی کمی نہیں ہوگی. یہ تعویل الاحادیث ہے کہ 7 سال منصوبہ بندی ہوگی اور اس کے یقینی نتائج یہ ہوں گے کہ پھر مصر صرف اپنی عوام کا نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کا بھی کفیل بن جائے گا. یہ تعویل الاحادیث منصوبہ بندی کا کے جو نتائج ہیں انہیں مشاہداتی طور پر پیش کرتا. یہ صفت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. یہ جو جیسے کہتے ہیں معجزاتی وصف یہ اللہ نے بخشا تھا اکتسابی طور پر نہیں, وہبی طور پر, ایک معجزے کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا حضرت یوسف سلام علیہ کو. اب اگلی بات جو اس سے زیادہ اہم ہے, انسانی ضرورت ایک ہے نا آسمانی علم اور ایک ہے مادی علم, دو الگ الگ ہے نا حضرت صاحب. آج ہم آسمانی علم کو جو فوقیت ہے مادی علوم اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. انبیاء کا جو اصل علم ہے وہ علوم وحی ہے, علوم آسمانی ہیں, علوم ہدایت ہیں, علوم مادیت نہیں ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ وحی پہ مشتمل ہے. لیکن یہ جو من تعویل الاحادیث ہے, چاہے یہ علم ہو, چاہے حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا علم طب ہو, چاہے علم طب ہو, یا حضرت موسیٰ سلام علیہ کا معجزہ عصا ہو, یہ جو علوم ہیں یہ علوم آسمانی علوم نہیں ہیں, انسانی ضرورت کے علوم ہیں. انسانی ضرورت کے علوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزہ بھی دیتا ہے. معجزہ اس بات نبوت کے لیے نہیں ہوتا. یہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حضرت, اس کو یاد رکھیے. معجزہ اس بات نبوت کے لیے نہیں ہوتا, معجزہ اظہار نبوت کے لیے ہوتا ہے. نبی اللہ بناتا ہے, معجزے سے بندہ نبی نہیں بنتا, اللہ بناتا ہے, لیکن میرے کو کیسے پتا چلے اس کے لیے ضروری ہے معجزہ. اب آپ کیسے مانو گے نبی, میں کیسے مانوں گے نبی, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم پہ جو نبوت ظاہر ہوتی ہے وہ معجزے کے ذریعے ہوتی ہے. اب اس معجزے کے عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضا کا خیال رکھا ہے, وقت کے تقاضے کو سامنے رکھا ہے. وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ہر نبی کو وقت کی ضرورت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے معجزہ دیا ہے. اب وقت کا تقاضا حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے وقت میں کچھ اور تھا, کچھ اور تھا. اس وقت زمانہ تھا, جادو چلتا تھا. کس کا؟ جادوگروں کا. ضروری تھا کہ یہ جو انسانی دماغ نفسیاتی طور پر جس علم کا غلام ہے وہ ہے سحر, اس کا توڑ چاہیے. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا عصا کا. حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے وقت میں جادو چلتا تھا. سب سے بڑا علم جیسے ہمارے زمانے میں میڈیکل سائنس زمانے میں یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دیا, طبی معجزات دیے کہ جو لا علاج بیماریاں تھیں, لا علاج بیماریاں جن کے اس دور کے سارے ڈاکٹر جن کے علاج سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے, حضرت عیسیٰ سلام علیہ ایسے لا علاج مریضوں کا علاج فرما دیتے تھے بغیر دوا کے, قم باذن اللہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو تھا زور تھا وہ ادب کا تھا. اب یہاں پہ حضرت یوسف سلام علیہ 7 سال کے ہیں لگ بھگ, کیونکہ اسرائیلی روایت سے یقینی طور پر ہم نہیں کہیں گے کتنی عمر تھی. وہاں سے پھر آئے, ایک لمبا زمانہ غلامی کا, پھر ایک لمبا زمانہ جیل کا. ظاہر ہے آپ نے کچھ پڑھا تو نہیں نا, ہم تو ایسے نہیں کہ آپ اسکول جاتے تھے, آپ یونیورسٹی جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے انہیں علم عطا کیا. یہ جو علم عطا کیا معجزاتی علم, یہ نہ عصا کا تھا نہ طب کا تھا, یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت پہ مبنی یہ علم تھا. اور وہ علم کیا تھا؟ یہ تعویل الاحادیث کا, خوابوں کی تعبیر کا.
کیونکہ اس وقت دنیا نے ایک زبردست معاشی مشکلات کا شکار ہونا تھا، قحط آنا تھا، وہ سال پہ نہیں 7 سالوں پہ محیط تھا۔ اب اس زبردست پریشانی سے، اس 7 سال پہ محیط اس قیامت نما قحط سے نکالنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو دکھا دیا، لیکن بادشاہ کیسے سمجھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب تعبیر کے لیے پوری ریاست مجبور ہوئی، ریاست مجبور ہوئی، ارباب اختیار مجبور ہوئے، وہی لوگ جنہوں نے غلط فیصلہ دیا اور محض ایک عورت کے یا چند خواتین کے کہنے پہ بلا وجہ انہیں جیل میں ڈال دیا تھا، وہی لوگ مجبور ہوئے آپ کی منت کرنے پہ کہ آپ آئیں اور تخت پہ بیٹھیں۔ یہ ہے وقت کا تقاضا، لہٰذا وقت کے تقاضے کے مطابق، انسانی ضرورت کے مطابق تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اور ان میں کمال حاصل کرنا، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بھی دینداری ہے اور یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا ضرورت کی بنیاد پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ خواتین کس کے پاس جائیں گی؟ خواتین اپنے خاص بیماریوں میں۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ماہر ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہمارے ملک کے لوگ کہاں جائیں گے؟ بڑے بڑے اچھے ہسپتال نہیں ہوں گے تو ہمارے مریض کہاں جائیں گے؟ دوسرے ملکوں میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو مادی علوم اور علوم ہدایت اور علوم مادیت، ان دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت الگ ہے، وہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، اپنی ذات میں علوم ہدایت افضل ہے، لیکن اگر علوم مادیت کو انسانی ضرورت کے لیے ایک شخص حاصل کر رہا ہے اور خادم بن کے ان علوم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بھی ایسی عبادت ہے جیسے قرآن اور احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کی اصلاح کا عمل جیسے ایک عالم اور مفتی اور ایک فقیہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان میں دی، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اس کا انجام دیکھنا، معاملات کو سمجھنا، یہ صلاحیت اور یہ خوبی کسی عام آدمی میں بھی آ سکتی ہے؟ 2 درجے ہیں، 2 درجے۔ ایک ہے معجزے کی حد تک آنا، معجزے کی حد تک آنا، کہ جیسے نبی کے پاس معجزہ تھا، یہی معجزاتی علم امتی میں منتقل ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ تو ایک معجزاتی تھا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے پاس جو علم تھا، ہم یہ کہیں کہ حواریین میں یہ علم منتقل ہو سکتا ہے تو ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معجزہ یہ امتیازی خصوصیت ہے کس کی؟ ایک پیغمبر کی۔ معجزہ نبی کے پاس ہی ہو سکتا ہے، لیکن شبیہ، اس جیسا تو اس جیسا جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے تعبیر الرؤیا وہ ہمارے باقاعدہ، جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ، فقہ میں امام شافعی، حدیث میں جیسے امام بخاری، اسی طرح تعبیر الرؤیا میں بھی ہمارے بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ اور ایک زبردست کتاب ہے، حضرت سب سے بڑے جو عالم ہیں اس میں وہ ہیں محمد ابن سیرین، اور ان کی جو کتاب ہے، آپ نے سوال کیا تو میں عرض کر دوں کہ ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اب وہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ اگر یہ کتاب اپنے گھر پہ رکھ لی جائے نا تو حضرت 5 مہینے 6 مہینے سال میں آپ بھی تعبیر الرؤیا کے ماہر ہو جائیں گے، اتنی زبردست ہے۔ کہ کسی نے بھی خواب دیکھ لیا، آپ نے تعبیر بتا دی، کسی نے بھی خواب، اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور سے آپ نے انگور دیکھا، انگور دیکھنے سے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب انگور دیکھنے کی مختلف شکلیں ہیں اس میں، انگور اس طرح دیکھا تو یہ تعبیر، یہ دیکھا یہ، آپ نے پیسے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور آپ نے سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب یہاں پر صرف خواب تک محدود یہ آیت نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ تمام معاملات زندگی، اس کا حل تلاش کرنا، ان معاملات کو سمجھنا
کیا ایک آدمی کوشش کر کے حکیمانہ انداز سے زندگی گزارے تو اس میں بھی یہ خوبی آ سکتی ہے؟ زن کی حد تک، اچھا، زن کی حد تک، اپنی زن کی حد تک، گمان کی حد تک آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ میں منصوبہ بندی پلاننگ کر کے اگر مجھے نتائج علم اور یقین کی حد تک مجھے اس کے نتائج حاصل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا پھر اس کی حیثیت وہی والی ہو جائے گی کاہن کی. کاہن کیا کرتا تھا؟ اگلے دور کی خبریں بتاتا تھا. اگلے دور کی خبریں بتاتا تھا کہ بھائی آپ یہ معاملہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ شیاطین سے اس کا تعلق ہوتا تھا. اب ایک بات بتا دے وہ ایک سچ ہو جاتی تو لوگ کہتے دیکھو دیکھو اس نے بولا تھا نا، اس نے بولا تھا. وہ 100 جو جھوٹ ہوتی تھی وہ نہیں دیکھا جاتا تھا. شیطان جو ہے وہ ایک سچ بتاتا تھا. تو یہ کاہنوں کا انداز رہا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کرنا کہ آپ پیشن گوئیاں کرو اور مستقبل کے حالات، کوئی ایسا علم ہو جو مستقبل کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، ایسا علم ممکن نہیں ہے. گلی یہ بہلے کے جو کفر. نجومی ہیں یہ ان کی وہ تو الگ بات ہے، وہ تو یقیناً وہ کاہنوں والی بات. لیکن ایک شخص، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا حکیمانہ انداز. قرآن کریم علم اور حکمت دونوں کی باتیں کرتا ہے. یعنی علم کے آگے کی منزل حکمت. کیا انسان اپنا تصرف کر کے، ریاض کر کے، حکیمانہ انداز، وہ خوبیاں، وہ خواص اپنے اندر منتقل کر کے معاملے کی تہ تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زن کی حد تک. ٹھیک ہے، گمان کی حد، وہی زن یعنی گمان کی حد تک. یقین کی سرحدوں کو یہ زن نہیں پہنچ رہا. اور یہی فرق ہے معجزے کا اور غیر معجزے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ جو بات ہے، یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ یہاں کا معجزے کی بات کر رہا ہے؟ معجزے کی بات. یہ جی علمتنی من تعویل الاحادیث، جو تعویل الحدیث ہے یہ نبی کا معجزہ ہے. نبی کا معجزہ ہے. حضرت یوسف سلام علیہ کا جو معجزہ ہے وہ کون سا معجزہ ہے؟ تعبیر الرؤیا کا. تعبیر الرؤیا کا معجزہ. اور معجزے میں ایک بڑی ہوتی ہے کہ انسانی ضرورت ہدایت کے لیے اس معجزے کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے عصا استعمال ہوئی، جیسے طب استعمال ہوا، تو اسی طرح تعبیر الرؤیا معجزہ تھا. اور اس کے ذریعے سے دیکھیں، اچھا اس واقعے کے اندر انیس صاحب ایک عجیب بات جو آپ کو عام انبیاء کے واقعات میں یہ نہیں نظر آئے گا. یہ واقعہ انبیاء کے واقعات سے بالکل مختلف ہے. مجھے بتائیں، ہر نبی داعی ہوتا ہے. ہاں، ہر نبی داعی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اول سے آخر تک سب سے زیادہ تفصیلی ہے. مجھے دعوت بتا دے سوائے جیل کے، کس کو دعوت دی؟ دین کی دعوت دی ہے؟ توحید کی دعوت دی ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. صحیح ہے. عرض کر رہا ہوں داعی بولنا یہ نہیں، کردار. جی ٹھیک ہے. آپ ایک جگہ جائیں اور وہاں سب کچھ کو تبدیل کر دیں. انقلاب اس کو بولتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی خدمات کے ذریعے سے وہاں سب کچھ کو بدل دیا. اور عجیب یہ کہ یہ دیکھیں، یہ تھے من البدو. قرآن میں بدو کہتے ہیں صحرا، صحرائی لوگ تھے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، صحرا سے آئے، صحرا سے نکلے ہوئے لوگ آئے. من بعد، اور پھر حضرت یوسف سلام علیہ دیکھیں بڑا پن کیا ہوتا ہے. کتنی اذیتیں دی حضرت، کتنی اذیتیں دی. لیکن یہ نہیں کہا کہ اذیتیں تم نے مجھے دی. ذمہ دار بھائیوں کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بعد ان نزغ الشیطان، شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا. اب اگلی بات دیکھیں بڑا پن کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو اندر کی صلاحیت بھی تو دیکھیں نا یار. اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد پھر اتنا بڑا دل کہ بھائیوں سے اف تک بولا ہے. اف تک بولا ہے. بھائیوں کو نوازا ہے. بھائیوں کی ٹریننگ کر کے حضرت ایک بڑے زمانے تک بنی اسرائیل یہ حکمران تھے مصر کے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد لسانیت، علاقائیت اور قوم پرستی کی تحریک اٹھی، فرائنہ نے اٹھائی، اور پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے اور پھر وہ غلام بنائے گئے. 72 گئے تھے، جب وہاں سے نکلے تو یہ پھر 6 لاکھ تھے. وہ الگ ایک زمانہ تھا. سبحان اللہ. تو قدم قدم پر یوسف علیہ السلام کا کردار وہ دعوت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے یعنی انسانیت کے لیے آپ کا پوری ایک پوری سورہ یوسف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دے دی.
لا تثریب علیکم اليوم فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ اپنے جو بھائی ہیں انہیں معاف کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. تو یہی آیت اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تثریب علیکم اليوم. فتح مکے کے وہاں بھائیوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں. آیت ایک ہی ہے، اللہ اکبر. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے رسول، اللہ اکبر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اچھا یہاں اب ہم پروگرام کلوز کر رہے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اب یہاں اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے دو تین باتیں یہ کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ظاہر ہے پیغمبر کا جو ولی ہوتا ہے دنیا میں آخرت میں اللہ ہی ہوتا ہے. توفنی مسلم ہوں، مجھے موت دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اپنی وفات تک ظاہر مسلمان ہوتا ہے. والحقنی بالصالحین. انبیاء، رسول، شہداء، صالحین. تو یہاں پر نبی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، وہ صالحین میں کیوں شمار ہونا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. فاطر السماوات والارض انت ولی، تو ہی میرا کام بنانے والا دنیا اور آخرت میں. کنویں کے اندر گرنے سے لے کر تخت کے حصول تک یہ ساری کار سازی قدرت نے کی ہے، اس میں کسی کی معیت شامل نہیں تھی. فی الدنیا توفنی مسلمن دعا ہے، دعا ہمیں بھی تعلیم کرنے کے لیے. اور ایمان جو ہوتا ہے وہ بین الخوف والرجا، ایمان پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہر نبی، اور یہ شکر کا اظہار ہے. توفنی مسلمن، دو دعائیں دنیا کے تعلق سے تھی اور دو دعائیں آخرت کے تعلق سے کہ اے اللہ جب وفات دے مجھے تو میری سب سے بڑی آرزو، میرا سب سے بڑا اثاثہ، میری سب سے بڑی منزل وہ کیا ہے؟ اسلام. کچھ نہ ہو لیکن دنیا سے جاتے وقت میرے پاس اسلام کی نعمت ہو، مجھے یہی چاہیے. نمبر 2 الحقنی، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. صالحین نیک لوگ، یہ ایک جنس ہے، صالحین کے اندر سب شامل ہے. صالحین کے اندر یعنی نیک لوگ. نیک لوگ میں ٹاپ کے لوگ کون ہیں؟ انبیاء. دوسرے درجے کے لوگ کون ہیں؟ صدیقین. تیسرے درجے کے لوگ کون ہیں؟ شہداء. تو اب تعلیم ہمیں کیا جا رہا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں دعا کیسی کرنی چاہیے. انبیاء کی دعا میں یہ دعائیں آپ کو ملیں گی. ہر نبی نے مرنے تک ہدایت پر رہنے کی دعا کی ہے. اور اس کو کہتے ہیں خشیت. جو ایک نبی کی خشیت ہوتی ہے نا، خدا کا خوف، وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. نبی کو یہ گھمنڈ نہیں ہوتا کہ میں معصوم ہوں. معصوم ہونے کا گھمنڈ نہیں ہوتا. معصوم ہوتا ہے وہ، لیکن اس کو معصوم ہونے کا گھمنڈ نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خشیت، یہ اس کی بڑی صفت ہے. جیسے اتقا کا لفظ آیا نا، اخشاکم للہ، حدیث مبارکہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو خوف، خشیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں اپنی نعمت سے بھیجیں گے، سبحان اللہ، اپنے فضل سے. سبحان ہاں، اللہ، اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں ہے. یہ ہے خصوصیت. سبحان اب اللہ. توفنی مسلمن. حضرت مجھے اب اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت یوسف سلام علیہ نے جب اپنے بھائیوں سے کیا کہا، انسان کو منزل کس سے ملتی ہے؟ 2 باتوں سے. ایک صبر ہے، دوسرے نمبر پہ تقوی ہے. صبر کا مطلب ہے کنٹرولنگ پاور. میں حالات میرے اوپر آئے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھوں، میرے پاس خوشحالی آئے میں اپنے آپ کو کنٹرول. دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے مسائل مجھے حق سے ادھر ادھر نہ کر دے. کنٹرولنگ پاور مجھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے گاڑی میں بریک ہوتا ہے اسی طرح مجھ میں صبر ہونا چاہیے. صبر نہیں ہے تو یہ گاڑی بغیر بریک کے. جب یہ زندگی کا اسپیڈ، مجھے حیوان بھی یہ اسپیڈ جب زندگی چلتی ہے نا، خواہش انتہا پہ جاتی ہے تو انسان حیوان بنتا ہے. جب غصہ انتہا پہ جاتا ہے تو انسان درندہ بنتا ہے. میں درندگی سے اور حیوانیت سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، اس کے لیے ضروری ہے صبر کی تربیت. دوسرے نمبر پہ تقوی.
جب بھی ہو نا میں اللہ کی نافرمانی کسی صورت میں نہ کروں. خاص طور پر اللہ کی نافرمانی تک حالات کے وقت نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی خوشحالی کے وقت ہوتی ہے, کسی بڑی نعمت کے ملنے کے وقت ہوتی ہے. ہمیں جب بڑی نعمت ملتی ہے تو ہم ننگے ہو جاتے ہیں, دین کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں, دین کو پھر کہتے ہیں کہ اب تمہارے آنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. غم جب آ جاتے ہیں پھر پورے ہی دیندار ہو جاتے ہیں, خوشی میں بالکل بے دین ہو جاتے ہیں. خوشی جب ملے, بڑی نعمت ملے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنا, اللہ نے مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مجھے اللہ کا وہ شکر خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو, اللہ تعالیٰ کا استحضار ضرور ہونا وَلَذِكْرُ چاہیے. اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روز بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے, اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں. مفتی نذیر صاحب کا میں بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے گا کہ آج کے ونر کون ہیں. جناب زبیدہ شیر افضل صاحبہ, شہر امان گڑھ, نوشہرہ KPK. زبیدہ شیخ افضل نوشہرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ علم بہانہ تراش لوگوں کے عذر ختم کر دیتا ہے. علم بہانہ تراش لوگوں کے عذر ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.